آئے زمین کے سینے کو چیر کر، زمین کی چھاتی کو چیر کر اس میں دانا ڈالنے والے، دھان بونے والے، گیہوں بونے والے، جو بونے والے، گنا بونے والے، ہل چلانے والے، تیرے کانوں میں یہ آواز جا رہی ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب تو اپنے دل سے فیصلہ کر کہ اللہ سب سے بڑا ہے یا نہیں۔ اگر اللہ سب سے بڑا ہے تو اپنی کھیتی کرنا چھوڑ دے۔ اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے تو زمین کی چھاتی چیر کر اس میں دانا ڈالنا چھوڑ دے۔ اگر تو اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے تو ہل چلانا چھوڑ دے۔ اگر تو اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے تو چائے کی دکان بند کر دے۔ اگر تو اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے تو اپنے کرانہ مرچینٹ کی دکان کو تو بند کر دے۔ اگر اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے تو آئے موبائل کی دکانوں پر بیٹھنے والوں موبائل کی دکان بند کر دو، کپڑا بیچنے والوں کپڑا بیچنا بند کر دو، آئے اپنے بزنس کرنے والوں اپنے بزنس کو بند کر دو، اپنے کاروبار چلانے والوں کاروبار کو بند کر دو۔ اگر تم اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہو تو تم اللہ کے گھر کی طرف جاؤ۔ اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہو تو تم اس بات کا ثبوت دو کہ یہ ساری چیزیں چھوٹی ہیں، ہم چھوٹے، ہماری دکان چھوٹی ہے، ہمارا کاروبار چھوٹا ہے، ہمارا بزنس چھوٹا ہے، ہمارا کھیت چھوٹا ہے۔ اگر اس اذان کے لفظ کو اللہ اکبر کو سننے کے بعد بھی اگر تو دکان پہ بیٹھا رہا، اگر تو کھیت جوتتا رہا، اگر تو کپڑا بیچتا رہا اور مسجد کی طرف نہیں گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اللہ کو سب سے بڑا نہیں مانا، تو نے اپنی دکان کو اللہ سے بڑا مانا، تو نے اپنے کھیت کو اللہ سے بڑا مانا، تو نے اپنے کاروبار کو اللہ سے بڑا مانا، تو نے ہل چلانے کو اللہ سے بڑا مانا، تو نے کرانہ کی دکان کو سب سے بڑا مانا، تو نے اپنے گھر کو سب سے بڑا جانا، تو نے اپنے بیوی اور بچوں کو اللہ سے بڑا جانا۔ اگر اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے، اس لیے اکبر کہا۔ اکبر اذان میں یہ بھی کہا جا سکتا تھا اللہ کبیر، اللہ بڑا ہے۔ کبیر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بڑا۔ عظیم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بڑا۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا اللہ عظیم، اللہ بڑا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا اللہ کبیر، اللہ بڑا ہے۔ لیکن نہ کبیر کہا جا رہا ہے نہ عظیم کہا جا رہا ہے، بلکہ اکبر کہا جا رہا ہے، جس کا معنی ہوتا سب سے بڑا۔ اللہ اکبر، اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تمہاری دکانوں سے، تمہارے مکانوں سے، تمہارے کھیتوں سے، تمہارے بزنس سے، تمہارے آفسوں سے، تمہاری سرکاری نوکریوں سے سب سے بڑا ہے اللہ۔ مولانا صاحب جس آدمی کے یہاں کام کرتے ہیں وہ ہمیں چھٹی نہیں دیتا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ہم گھر پہ آنے کے بعد پھر ہم صبح سے لے کے شام تک کی نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں۔ سن لو، ہر وہ بزنس، ہر وہ سروس، ہر وہ نوکری اسلام کی نظر میں اور شریعت میں حرام ہے جو آپ کو آپ کے نماز کے وقت میں آپ کو نماز پڑھنے سے روکتی ہے۔ اسلام کی نظر میں وہ نوکری حرام ہے، اسلام کی درشٹی میں وہ سروس حرام ہے، شریعت کی روشنی میں وہ گورنمنٹ کی جاب ہی کیوں نہ ہو وہ بھی حرام ہے۔ اگر کوئی سرکاری سروس یا پرائیویٹ جاب اگر آپ کو آپ کے اول وقت میں یا آپ کو نماز کے اوقات میں آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے تو آپ کے لیے وہ سروس حرام ہے، وہ نوکری حرام ہے، وہ کاروبار حرام ہے جو آپ کو نماز کے وقت میں نماز پڑھنے سے روک رہا ہے۔ وہ کمائی بھی حرام ہے اور وہ بزنس بھی حرام ہے۔ اب مت پوچھنا مولانا صاحب فلاں جگہ نوکری کرنا جائز ہے کہ ناجائز، اس جملے میں سب آ گیا ہے۔ ہر وہ بزنس، ہر وہ سروس، ہر وہ جاب حرام ہے اذان کے وقت، نماز کے وقت، جس سے آپ کو نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہو یا آپ جس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہوں، حرام ہے۔ دکان پر زیادہ کسٹمر آئے، بھیڑ لگی ہے، لیکن اذان کی آواز آ رہی ہے تو آپ کو کسٹمر کو چھوڑنا پڑے گا اور نماز کے لیے جانا پڑے گا، کیونکہ اقیم الصلاۃ کہا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا نماز پڑھ لو، نماز قائم کرو کہا۔
نماز قائم کرنے کا مطلب یہ کہ اس کو وقت پہ پڑھو، اس کے اصول پر پڑھو، اس کے ضابطوں پر پڑھو، نبی کے طریقے پر پڑھو، اور نبی نے جو وقت بتایا اس وقت پر پڑھو۔ بعد میں تو پڑھ ہی لوگے، شام کو اکٹھی بھی پڑھ لوگے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا اللہ نے، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ جیسی اذان ہوئی بند کرو دکان اور جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، چاہے 20 کسٹمر ہی تمہاری دکان پر کیوں نہ ہو۔ یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ صاحب بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، پھر تو آپ نے کاروبار کو بڑا سمجھ لیا، پھر تو آپ نے دکان کو بڑا سمجھ لیا، پھر آپ نے اللہ کو بڑا کہاں سمجھا؟ پھر آپ نے اللہ کو بڑا نہیں مانا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے اذان کیوں دلوائی جا رہی ہے؟ نماز کے لیے اذان۔ ابھی نہیں کہا گیا نماز پڑھنے آؤ، ابھی یہ کہا گیا نماز پڑھنے بعد میں آنا۔ پہلے یہ فیصلہ کرو کہ تم اللہ کو سب سے بڑا مانتے بھی ہو یا نہیں مانتے ہو۔ اذان کے وقت ہی پتا چل جاتا ہے کہ کون اللہ کو بڑا مان رہا ہے اور کون اللہ کو بڑا نہیں مان رہا ہے۔ اذان کے وقت ہی پتا چل جاتا ہے۔ اس جملے کو بار بار 2 بار کہا جا رہا ہے اور پھر 2 بار اور کہہ کر 4 بار کہا جا رہا ہے۔ پوری اذان اٹھا لو، 4 بار کوئی جملہ نہیں کہا گیا، سب سے پہلے یہی جملہ 4 بار کہا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، ہاں اللہ سب سے بڑا ہے۔ آئے کاروبار میں مصروف رہنے والوں، آئے کھیتوں میں مصروف رہنے والوں، آئے آفیسز میں بزی رہنے والوں، ہائے سرکاری اور پرائیویٹ جاب میں مشغول رہنے والوں، ہائے دکانوں میں مصروف رہنے والوں، اپنے اپنے گھروں میں بزی رہنے والوں، دوبارہ پھر سن لو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تمہارے کاروبار سے بڑا۔ اللہ اکبر اصل میں اس میں تفضیل کا جو استعمال ہوتا ہے وہ من کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ لفظ سائلنٹ ہے جو دل میں رکھا جاتا ہے لیکن بولا نہیں جاتا ہے۔ اذان پوری کیا ہے؟ اللہ اکبر کا پورا جملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر من کل شیء، یہ ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ بہت سلو بول رہا ہوں، ابھی سپیڈ بڑھے گی میری، ابھی اتنا ذہن میں رکھیے۔ اذان کا صحیح جملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر من کل شیء، لیکن من کل شیء نہیں بولا جاتا ہے، لیکن وہ دل میں رہتا ہے۔ من کل شیء کا مطلب کیا ہوا؟ ہر چیز سے۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، لیکن من کل شیء بولا نہیں جائے گا۔ جیسے انگلش میں نائف کس کو کہتے ہیں؟ چاقو کو۔ نائف کے معنی چاقو، لیکن کے لکھا جاتا ہے، بولا نہیں جاتا، وہ سائلنٹ رہتا ہے۔ نی مانی گھٹنا، انگلش میں نی مانی گھٹنا، لیکن کے لکھا ہوتا ہے لیکن بولا نہیں جاتا، پڑھا نہیں جاتا۔ ایسی عربی زبان میں اذان کا پہلا جملہ ہے اللہ اکبر من کل شیء، من کل شیء نہ لکھا جائے گا نہ بولا جائے گا، لیکن دل میں مانا جائے گا کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ اس جملے کو سن کر بھی اپنے گھروں میں رہنے والوں، اپنی دکانوں میں بیٹھنے والوں، اپنے کھیتوں میں کھیتی کرنے والوں، اناج کاٹنے والوں، پھلوں میں ویست رہنے والوں، آم کے پیڑوں میں مصروف رہنے والوں، لیچی کے باغ دیکھنے والوں، بیڑی سگریٹ بنانے والوں، سن لو سن لو سن لو، دوبارہ سن لو، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب جن لوگوں نے
اس جملے کو سب سے بڑا اللہ کو سب سے بڑا مانا. انہوں نے اپنی دکان بند کر دی, اپنا مکان بند کر دیا, اپنی دکان بند کر دی, اپنا آفس بند کر دیا, یا چلے آئے کسی کو بٹھا کے کہ میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے, آپ بیٹھو اب میں ابھی آتا ہوں. اب جو لوگ چلے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو سب سے بڑا مان لیے. پہلی چیز یاد رکھنا, انہوں نے اللہ کو بڑا مان لیا. اذان سننے کے باوجود جن لوگوں نے اپنی دکانوں میں بیٹھنا گوارا کر لیا, کھیتوں میں رہنا گوارا کر لیا, سن لو انہوں نے اللہ کو بڑا نہیں مانا. انہوں نے اپنے آپ کو, اپنے کاروبار کو اور اپنے بزنس کو اللہ سے بڑا مانا ہے. اور یہ لوگ جنگ کر رہے ہیں اللہ سے. اب اللہ سے جنگ کر رہے ہیں تو جیتیں گے یا ہاریں گے, اس کا جواب ہمیں دینے کی ضرورت نہیں. آپ خود اپنے دل سے فیصلہ کر لو, کیا دنیا میں کوئی طاقت ایسی ہے جو اللہ کا مقابلہ کر سکے اور جو اللہ سے جیت سکے؟ اب جنہوں نے بڑا مانا وہ چلے گئے, گھر چھوڑ کے وضو بنایا, چلنے لگے مسجد میں, جانے لگے مسجد کی طرف. اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, گھر سے جو لوگ وضو بنا کر مسجد کی طرف جاتے ہیں بہرحال ثواب ملتا ہے. ایک ضعیف روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی شخص گھر میں وضو بناتا ہے اور وہ گھر سے وضو بنا کر مسجد میں جاتا ہے تو اس کو ایک حج کا ثواب دیا جاتا ہے. تو گھر سے وضو بنانے کی بہرحال فضیلت تو ہے ہی. اگرچہ ہم اس ضعیف حدیث کو اگر نہ بھی مانیں اور یہ مان لیں تو کم سے کم اتنا تو مانو کہ گھر سے وضو بنا کے چلنا یہ بہرحال بہت بڑی ثواب کی بات ہے اور بہت بڑی نیکی کی بات ہے. اب جو لوگ مسجد میں آ گئے اب ان کو کہا جا رہا ہے, جو لوگ گھروں میں ہیں ان کو نہیں کہا جا رہا ہے. اب جو لوگ اذان کے یہ پہلا جملہ سن کر گھروں میں وضو بنا کر نکل رہے ہیں ان سے اب کہا جا رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. مسجد میں آنے سے پہلے اس بات کی گواہی دو, میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یعنی آپ گھر سے مسجد کی طرف جا رہے ہو نماز پڑھنے تو یاد رکھو یہ نماز تمہاری اللہ کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے. اللہ معبود ہے, اسی کے لیے نماز ہونی چاہیے. اللہ کو معبود مانو, اللہ کے لیے نماز پڑھنے جا رہے ہو, یعنی عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اب باپ کے ڈر سے نماز پڑھنے بہت سے لوگ آتے ہیں, ابا میرے ڈانٹیں گے نماز پڑھ لو. مدرسے کے بچے ارے نماز پڑھ لو اذان ہو گئی نہیں تو ٹیچر مارے گا, وہ ٹیچر کے ڈر سے پڑھ رہے ہیں. اور بہت سے لوگ جمعے میں صرف اس لیے نماز پڑھنے آ رہے ہیں کہ پورے ہفتے تو آئے نہیں, جمعہ بھی نہیں پڑھیں گے تو محلے والے سماج کے لوگ کہیں گے دیکھو جمعے تک کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے. تو جو لوگ اس لیے نماز پڑھنے آ رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان کی عبادت اللہ کے لیے ہے ہی نہیں. اگر نماز پڑھنے آنا ہے, مسجد میں آنا ہے, عبادت کے لیے آنا ہے, نماز کے لیے, تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اس بات کی گواہی دو, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اگر اللہ کے لیے عبادت کرنے جا رہے ہو تو ٹھیک ہے, اور اگر یہ عبادت اللہ کے لیے کرنے نہیں جا رہے ہو تو اپنے گھروں میں رہو. اگر محلے والوں کے ڈر سے جا رہے ہو تو مت جاؤ, اگر استاذ کے ڈر سے نماز پڑھ رہے ہو تو مت پڑھو, اگر باپ کے ڈر سے نماز پڑھ رہے ہو تو مت پڑھو, اگر محلے اور سماج کے ڈر سے نماز پڑھ رہے ہو تو مت پڑھو. اور اگر جا رہے ہو تو اللہ کو سب سے بڑا مان کر جاؤ, اور عبادت بھی اللہ کے لیے کرنے جاؤ, کسی غیر کا اس میں نام نہیں ہونا چاہیے, کسی غیر کا عنصر نہیں ہونا چاہیے. اب اگر تم اللہ کے لیے عبادت بھی کرنے جا رہے ہو اور تم نے دل میں ٹھان لیا کہ عبادت ہم اللہ ہی کی کریں گے کسی اور کی نہیں, تو اب ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ, کہو میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یعنی نماز نبی کے طریقے پر پڑھنا پڑے گی, اپنے منمانی طریقے پر نماز نہیں پڑھنی پڑی نہیں. اگر منمانے طریقے پر نماز پڑھنا ہے تو مت آؤ, اب اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہو تو رسول کے طریقے پر نماز پڑھنا پڑے گی.
ظہر میں کتنی نماز؟ جتنی نبی نے بتائی. عصر میں کتنی؟ جتنی نبی نے بتائی. مغرب میں کتنی؟ جتنی نبی نے بتائی. تراویح کتنی پڑھیں؟ 20 یا 8؟ نہ تیری 8 نہ میری 20، جتنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. میرے بھائیوں، یہ نماز پڑھنے جا تو رہے ہو، لیکن یہ عقیدہ دل میں رکھو کہ ہم رسول اللہ کے طریقے پر نماز پڑھیں گے. نماز سے پہلے وضو سے پہلے پاکی. آپ خود پاک ہوں پہلے، اور پھر چھوٹی ناپاکی کیا ہے؟ وضو بنا کر چھوٹی ناپاکی کو دور کر دو. اس کے بعد جائیے آپ نماز پڑھنے کے لیے. اور یہ عبادت کیسے کریں گے؟ جب آپ وضو بنا کر گھر سے مسجد کی طرف نکلیں گے تو اللہ تعالی ہر ایک قدم پر تمہیں ایک نیکی دے گا. ہر قدم پر ایک نیکی اور ایک گناہ معاف بھی ہوگا. جیسے ایک قدم بڑھایا ایک نیکی ملی اور ایک گناہ معاف. دوسرا قدم بڑھایا ایک نیکی ملی اور ایک گناہ معاف. تیسرا قدم بڑھایا ایک نیکی ملی اور پھر ایک گناہ معاف. چوتھا قدم بڑھایا ایک نیکی ملی اور ایک گناہ معاف. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے مسجد کی طرف نماز پڑھنے جاتے تھے، ان کا گھر مسجد کے قریب تھا، لیکن پھر بھی وہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے. لوگوں نے پوچھا اتنے نزدیک مسجد ہے اور تم جلدی نہیں آتے ہو، چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہو؟ تو انہوں نے یہی حدیث پڑھ کے سنائی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کے ہر ایک قدم پر ایک نیکی ملتی اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے. میں اس لیے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتا ہوں تاکہ میرے قدم کی گنتی زیادہ ہو جائے، مجھے نیکیاں زیادہ مل جائیں اور میرے گناہ زیادہ سے زیادہ مٹ جائیں. تو میرے پیارے ساتھیو، یہ آپ کو تبھی ملے گا جب آپ گھر سے وضو بنائیں گے، اور وضو بنانے کے بعد جب گھر سے نکلیں گے تو حالت وضو کا ثواب اور وضو میں نماز کے لیے جو قدم اٹھیں گے یہ باوضو ہو کر جب اٹھیں گے تو اس پر اور زیادہ ثواب. تو اللہ کو پہلے سب سے بڑا مانو. جنہوں نے اللہ کو سب سے بڑا مان کر اپنا کاروبار اپنا بزنس بند کر دیا، وہ مسجد کی طرف جائیں. مسجد کی طرف جانے والوں، اگر اللہ کے لیے عبادت کرنے جا رہے ہو تو ٹھیک، ورنہ مت جاؤ. اور اللہ کے لیے عبادت کرنے جانے والوں، اگر یہ عبادت جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر کرنا ہے تو ٹھیک. اب یہ 3 چیزیں بتانے کے بعد اب کہا جا رہا ہے، سنو، یہ 3 چیزیں، اللہ کو سب سے بڑا مان لیا، اور عبادت اللہ کے لیے کرنے جا رہے ہیں، اور یہ عبادت نبی کے طریقے پر کرنے کا ارادہ ہے. نبی کے طریقے پر نبی نے جیسے بتایا ہے. شاباش بیٹا، لے لو ہم بیٹھ گئے. لو، یہ لڑکا آگے چل کے کیا بنے گا بتائیے تو؟ ارے کچھ نہیں، اس کے گھر والوں نے بھیجا فوٹو لے کے آؤ. اتنا ہم آپ جس اسکول میں پڑھ رہے ہیں نا، اس کا میں ہیڈ ماسٹر رہ چکا ہوں. یہ بچہ کیا جانے بیچارہ فوٹو لے کے، اس کو کس نے بھیجا ہم لوگ سب سمجھ رہے ہیں. چلو، تو ہو گیا بیٹا؟ ویڈیو بنا رہے ہو کیا؟ یہ سب بن رہی ہیں. ارے آج کل کے بچے، ابھی شادی کر دو تو 2 بچوں کا باپ بن جائے گا وہ. یہ آج کل کی اولاد ہے بھیا، آج کل کی اولاد. تو میرے بھائیو سنو، 3 چیزیں بتائی گئی. اس کے بعد پہلے اللہ کو سب سے بڑا مانو. دوسرا، جب اللہ کو بڑا مان لیا تو عبادت اللہ کے لیے کرو، اور عبادت جب اللہ کے لیے کرنے کا پورا عزم ہو گیا تو یہ عبادت رسول اللہ کے طریقے پر کرو، نبی کے طریقے پر، رسول کے طریقے پر. کچھ نہیں چلے گا تیرا میرا. نبی نے 1 رکعت میں 1 رکوع کیا، 1 ہی کرنا ہے. نبی نے 1 رکعت میں 2 سجدے کیے، 2 ہی کرنا ہے. نبی نے ظہر میں 4 پڑھی، اگر تو 6 پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا. نبی نے مغرب میں 3 پڑھی، اگر تو 4 پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا. نبی نے فجر میں 2 پڑھی، اگر تو 3 یا 4 پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا. نماز اتنی ہی پڑھنا ہے جتنی جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے. تو میرے بھائیوں، اگر یہ طریقہ نبی کا مانتے ہو تو اب یہ 3 چیزیں جب تم نے مان لی تب کہا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، اب آؤ نماز کے لیے. دیکھا نماز کے لیے کب بلایا جا رہا ہے؟ پہلے یہ 3 باتیں جب بتا دی گئیں اور آپ کے دماغ میں ڈال دی گئیں. ایمانداری کے ساتھ بتائیے، اذان کا یہ فلسفہ اور یہ مقصد آج سے پہلے آپ نے کس سے سنا تھا؟
ہمیں تو یہ معلوم تھا کہ نماز اذان ہو رہی، چلو نماز پڑھنا ہے، نماز کے لیے اذان ہو رہی نہیں، نماز کے وقت کو بتانے کے لیے گھڑی کافی ہے، نماز کے وقت کو بتانے کے لیے آج کل ٹائم موبائل بتلا رہا ہے، نماز کا وقت بتانے کے لیے اذان نہیں ہے، اذان اللہ کو سب سے بڑا بتانے کے لیے اور عبادت اللہ کی بتانے کے لیے اور طریقہ جناب محمد رسول اللہ کا بتانے کے لیے یہ اذان دی جا رہی ہے۔ جب یہ تین چیزیں آپ نے ایکسپٹ کر لی، قبول کر لی، تب کہا جا رہا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ اب یہ نماز تمہیں بھلائی پر پہنچائے گی، یہ نماز تمہارے لیے بھلائی کا راستہ کھولے گی، اس لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ حی علی الفلاح، آؤ ایسی نماز پڑھ کر بھلائی پر، بھلائی کے لیے آؤ، بھلائی کے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف۔ یعنی جب اللہ کی عبادت کرو گے اور رسول کے طریقے پر کرو گے تو یہ نماز تمہارے لیے بھلائی کا راستہ ہے، یہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ نجات کا ذریعہ۔ اور اگر اللہ کے لیے نہیں ہے اور رسول کے طریقے پر نہیں ہے تو یہ نماز بھی نہیں ہے اور بھلائی بھی نہیں، بھلائی بھی نہیں۔ اس کے بعد پھر لاسٹ میں پھر کہا جا رہا ہے آئے لوگوں ایک بار پھر سن لو، اب تک اگر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو تو ایک بار پھر سن لو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آخر میں یہ جملہ کہہ کر پھر دماغ میں بھر دیا کہ پھر سوچ لو، اب بھی گھر میں رہنا ہے، اب بھی دکان پہ بیٹھنا ہے، اب بھی بزنس کرنا ہے، اب بھی سروس کرنا ہے، اب بھی آفس میں رہنا ہے۔ لاسٹ میں پھر سن لو کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر آفس کا مالک نکال دے گا نکال دے، کیونکہ روزی وہ نہیں دیتا ہے، روزی دینے والا اللہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آفس میں بیٹھے ہو، اس سے روزی روٹی چل رہی ہے، پرائیویٹ جاب ہے، اچانک آگ لگ گئی، آپ کے دونوں ہاتھ جل گئے، اب کیا کرو گے بتائیے آپ؟ اب کیا کرو گے؟ اچانک بلڈنگ ٹوٹ گئی، گر گئی، دیوار گر گئی، یہاں پھسل گئے، ہمارے دونوں پیر ٹوٹ گئے، اب کیا کرو گے؟ آپ تو آفس کو سب سے بڑا سمجھے تھے نا، اس لیے تو نماز پڑھنے نہیں آئے تھے، اب کیا کرو گے؟ صحتک قبل مرضک، اپنی تندرستی کو، اپنی جوانی کو، اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جان لے اور اللہ کی عبادت کر لے۔ تصور کرو، اذان کا مقصد یہ ہے، اس لیے ہوتی ہے یہ اذان، اس لیے دی جاتی ہے یہ اذان، تاکہ اللہ کا سب سے بڑا ہونے کا تصور ہمارے دماغ میں رہے اور اللہ کی عبادت کرنے کا تصور ہمارے دماغ میں رہے اور عبادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کا تصور ہمارے دماغ میں رہے۔ دنیا میں بہت سے نبی آئے، سنیے، اور ہر نبی پر نماز فرض تھی، ہر نبی پر نماز فرض تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی۔ جب اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بچے چھوٹے اسماعیل کو جب چھوڑ دیا تھا بیابان جنگل میں، اور جب چلے گئے بہت دور، بیوی اور بچے کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ دعا کو دیکھو قرآن ریکارڈ کرتا ہے، ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیموا الصلاۃ، الہ العالمین، اللہ رب العالمین، ہم نے اپنی بیوی کو، ہم نے اپنے بچے کو ایک
بیابان جنگل میں تیرے حوالے چھوڑ دیا ہے. اس جنگل میں کوئی نہیں ہے, انسانی آبادی نہیں ہے, اس جنگل میں کوئی رہتا نہیں ہے, کوئی بندہ نہیں ہے. بوادن غیر ذی زرع, بے آب و گیا وادی ہے, وہاں درخت بھی پیدا نہیں ہوتے, وہاں بیابان جنگلی جنگل ہے, وہاں سے کوئی قافلہ بھی نہیں آتا ہے. تھوڑے بہت درخت جو دکھ رہے ہیں ان پر پرندوں کے گھونسلے بھی نہیں ہیں, ایک چڑیا کا بھی پتہ نہیں ہے. ایسی بیابان جنگل میں جو غیر آباد ہے, غیر ذی زرع ہے, اس جنگل میں ہم نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے. عند بیتک المحرم, تیرے قابل احترام گھر کے پاس, جہاں تیرا گھر تعمیر ہوگا, جہاں ہمیں تیرا گھر بنانا ہے, جہاں خانہ کعبہ کو بنانا ہے, جہاں قبلہ بننا ہے, جہاں قبلے کی تعمیر ہونا ہے, تیرا گھر بننا ہے, ایسے گھر کے پاس ہم نے اپنے بیوی بچے کو چھوڑ دیا ہے. لیقیموا الصلاۃ, تاکہ اس سے پھیلنے والی ذریت میرے بیوی بچے لیقیموا الصلاۃ, نماز قائم کر سکیں, نماز ادا کر سکیں, نماز پڑھ سکیں. اپنے بیوی کو اور بچے کو چھوڑ دیا ہے, ایک بھی پرندہ نہیں ہے, قافلہ نہیں ہے, انسان نہیں رہ رہا ہے, سائے سائے بیتتی ہے, خطرناک جانوروں کا ڈیرا ہے, لیکن یہی خانہ کعبہ بننا ہے, یہی اللہ کا گھر بننا ہے, اسی خانہ کعبہ کا طواف آگے چل کے ہونا ہے, اور ساری دنیا اسی کی طرف آگے چل کر رخ کر کے نماز پڑھنے والی ہے. ہمیں اسی جگہ پر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے, تاکہ میری بیوی سے, میرے بچوں سے جو نسل پھیلے, جو تعداد بڑھے, جو سنکھیا بڑھے, جو آبادی بڑھے. لیقیموا الصلاۃ, وہ تیری لیے نماز پڑھ سکیں, وہ نماز قائم کریں, وہ نماز پڑھنے والے ہوں. ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں, ہم نے اپنی بیوی اور بچوں کو ایسی جگہ چھوڑا ہے جو بالکل بیابان ہے, لیکن ہم نے وہاں اس لیے چھوڑا ہے, وہاں تیرا گھر ہے اس لیے چھوڑا تاکہ وہ نماز ادا کریں, نماز پڑھیں. قرآن کی آیت سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. یہی نماز ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, آئے موسیٰ تم میری یاد کے لیے, مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو. پتا چلا کہ یہ نماز موسیٰ علیہ السلام پر بھی فرض تھی, ابراہیم پر بھی فرض تھی, نوح علیہ السلام پر بھی فرض تھی. یہ نماز لقمان علیہ السلام پر بھی فرض تھی, اور لقمان علیہ السلام تو اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں, قرآن کہتا ہے یا بنی اقم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز قائم کر. یہ نماز لقمان اور اس کے بیٹے پر بھی فرض تھی. رہا نبی اکرم کا مسئلہ, تو اللہ کے نبی کا مسئلہ تو میں نے ابھی بیان کر دیا. اما عائشہ کہتی ہیں اذان کی آواز سن کر مجھے ہٹا دیتے, مجھ سے دور ہو جاتے, ایسا لگتا جیسے مجھے جانتے ہی نہیں ہیں, ایسا لگتا جیسے مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں, کبھی ہمیں دیکھا ہی نہیں ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ہمیں پہچان ہی نہیں رہے ہیں. یہ نماز کا حال جس کو آج ہم نے بہت ہلکے میں لے لیا ہے, مرضی آئی پڑھو. اگر نماز کے بارے میں صحیح جانکاری مل جائے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے نمازی کی معاشرے میں کیا حیثیت ہے. بے نمازی کے گھر کھانا کھانا جائز نہیں ہے, بے نمازی کی شادی میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے. اگر کسی لڑکی کی شادی کسی بے نمازی سے ہو جائے تو اس لڑکی کا بے نمازی پتی کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے. سمجھائے, مانتا ہے تو ٹھیک ہے,
نہیں مانتا تو الگ ہو جائے. سوال یہ ہے کہ وہ طلاق نہ دے تو طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ بے نمازی مسلمان ہی نہیں ہے, اور جب مسلمان نہیں ہے تو کسی کافر کے نکاح میں رہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ نکاح آٹومیٹکلی فسق, اپنے آپ ختم. بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا جائز نہیں ہے, بے نمازی کے ہاتھ کا پانی جائز نہیں ہے. بے نمازی اگر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے. بے نمازی اگر مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے. کیا کیا بتاؤں. لیکن سب چل رہا ہے. کتنا بڑا دل گردہ ہے آج جس کی حیثیت یہ ہو, اور شادی کے موقع پر ہم یہ نہ دیکھیں. پوچھتے ہیں لڑکی پڑھی لکھی ہے؟ ہاں. کتنی؟ قرآن پڑھی ہے. کتنا بڑا کارنامہ ہے, قرآن پڑھی ہے. اور قرآن کھلتا کب ہے؟ رمضان میں. پھر پورے رمضان تک بند رہتا ہے. پھر جب رمضان کا مہینہ آئے گا تب وہ کپڑے سے کھلے گا, دھول اس وقت دھول صاف ہوگی. اپنے جہیز کے برتن روز دھوئے گی. اماں کی اور باپ کی طرف سے ملے ہوئے برتن روز دھوئے گی. لیکن قرآن جس جزدان میں لپٹا ہوا ہے اس کو مہینوں ہو جاتے ہیں, اس کو صاف کرنے کی نوبت نہیں آتی. جس طریقے سے بے نمازی عورت بے نمازی آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی, اسی طریقے سے نمازی شوہر کے ساتھ بے نمازی عورت نہیں رہ سکتی. دیکھ رہے ہیں آپ, ان نبیوں پر بھی نماز فرض تھی. یہ الگ بات ہے کہ کسی نبی کے اوپر 2 رکعت فرض تھی, کسی نبی کے اوپر 4 رکعت فرض تھی, کسی نبی کے اوپر 3 رکعت فرض تھی, کسی کے اوپر 2 ٹائم کی تھی, کسی کے اوپر 3 ٹائم کی تھی, صبح دوپہر شام, اور کسی کے اوپر 5 ٹائم بھی تھی, کسی کے اوپر 4 وقت کی بھی نماز فرض تھی. لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو آپ نے یہ نماز 5 وقت کی فرض کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 50 سے 5 وقت کی کر دی. اور جب 5 وقت کی فرض کر دی گئی تو نماز کا اصول یہ بنایا کہ فجر میں 2 رکعت رکھ دی, ظہر میں 4 رکعت رکھ دی, عصر میں 4 رکعت رکھ دی, مغرب میں 3 رکھ دی, اور عشاء میں 4 رکھ دی. کیونکہ کسی نبی کے اوپر 2 تھی, کسی کے اوپر 3 تھی, اور کسی کے اوپر 4 تھی. 2 سے کم نہیں تھی اور 4 سے زیادہ کسی کے اوپر فرض نہیں تھی. اس لیے اللہ کے نبی نے 2 بھی رکھی, 3 بھی رکھی اور 4 بھی رکھی, تاکہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ میں کسی نبی کے خلاف نہیں ہوں. میں نے فجر میں 2 رکعت نماز فرض کی ہے تاکہ ان نبیوں کی بھی اقتدا ہو جائے جو 2 رکعت جو پڑھا کرتے تھے. 3 رکعت بھی میں نے مغرب میں رکھ دی ہے, کیونکہ کچھ نبیوں پر 3 وقت 3 رکعت فرض تھی, تو میں نے ان کو کی 3 رکعت بھی رکھ دی تاکہ اس نبی کی سنت بھی زندہ ہو جائے. اور جن نبیوں پر 4 رکعت فرض تھی ہم نے ظہر, عصر اور عشاء میں 4 رکعت فرض کر دی تاکہ اس نبی کی سنت پر بھی عمل ہو جائے. میں نبیوں کا مخالف نہیں ہوں, میں رسولوں کا مخالف نہیں ہوں, ہاں میں آخری نبی ہوں. اب طریقہ میرا چلے گا, اب راستہ میرا چلے گا. دنیا میں 3 ہی قسم کی مخلوق ہے. ایک مخلوق جو ہمیشہ کھڑی رہتی ہے, جیسے پیڑ, درخت, پہاڑ, یہ کھڑے ہیں. کچھ مخلوق جھکی ہوئی ہوتی ہے, جیسے بھینس, بکری, گائے, بھیڑ. آپ دیکھیے ہم لوگ جب ایسے رکوع میں چلے جائیں تو بالکل وہی شکل ہو جاتی ہے. اور کچھ مخلوق زمین سے چپکی ہوئی ہوتی ہے, جیسے چھپکلی, چوہا. دیوار پہ بھی چڑھے گا تو چپکا ہوا ہوگا, زمین پہ ہوگا تو ایسے ہوگا.
یہ تین ہی قسم کی مخلوق ہے، چوتھی کوئی قسم نہیں ہے. اور اللہ کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ تینوں کنڈیشن لاگو کر دی ہے. اللہ اکبر، اے اللہ یہ پہاڑ بھی تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، یہ درختوں کے پتے بھی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اگر تجھے کھڑے ہو کر کی جانے والی عبادت زیادہ پسند ہے درختوں کی پہاڑوں کی، تو دیکھ میں کھڑا ہوں، اللہ اکبر، میری اس ادا کو قبول کر لے. اگر تجھے چار پیر والے جانوروں کی عبادت زیادہ پسند ہے تو دیکھ میں جھک گیا ہوں، اللہ اکبر، میں نے رکوع کر لیا ہے، دیکھ میں نے بھی ان کی طرح شکل بنا لی ہے. اگر تجھے چھپکلی، چوہے اور زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے سانپ بچھوؤں کی عبادت اور ان کی تسبیح پسند ہے تو دیکھ میں سجدہ کر رہا ہوں، اللہ اکبر، زمین پر چپک گئے، سجدہ کر لیا. اے اللہ اگر تجھے یہ حیات پسند ہے تو میں بھی اس حیات کو کر رہا ہوں. تینوں چیزیں نماز کے اندر لاگو کر دی ہیں. پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا زیادہ پسند ہے. اللہ تینوں اداؤں میں سے جو تجھے پسند ہے وہ قبول کر لے. آئیے ایک اور چیز بتاتا ہوں آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ آتے ہیں. ہاں سنیے زبردست چیز. چند صحابہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو یہ کافر کان لگا لگا کر سنتے ہیں، دیواروں پر کان لگا کر سنتے ہیں. جب ہم زور سے مسجدوں میں نماز کی حالت میں قرآن کی تلاوت جب میں زور سے کرتا ہوں تو یہ کافر سن لیتے ہیں باہر سے، پھر یہ مسجدوں میں گھس جاتے ہیں اور بے تحاشا مارتے ہیں. اتنا مارتے ہیں کہ مارتے مارتے پیڑتے پیڑتے ہمیں بدحال کر دیتے ہیں، لہو لوہان کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ وہ کس وقت کان لگا کر سنتے ہیں تمہاری دیواروں پر؟ کہا اللہ کے نبی شام کو جب کام کر کے واپس آتے ہیں، بہت دیر ہو گئی، تقریباً 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ، وہاں بڑا شور ہو رہا ہے، وہ پیچھے وہ لوگ سن ہی نہیں رہے، پتہ نہیں کیا خرافاتیں کر رہے ہیں. بچے نہیں ہیں اس میں، کچھ بڑے بھی ہیں. ادھر دیکھیے وہ پیچھے، اور ابھی تک نہیں سن رہے. دیکھو وہ پھر چھلانگ لگا رہا، کود رہا، ان کی آواز یہاں تک آ رہی ہے. کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ان کو بھگا دے، ان کو کہہ دے گھر جائے. اتنے شیطان بچے، ان کے ماں باپ سے پوچھو، ہمیں ہمارا دل کہتا یہ رات میں پیدا ہوئے ہوں گے. ہاں بڑا بڑا بھی ہے، ہم کو یہاں سے دکھ رہا ہے، ابھی نگاہیں اتنی کمزور تھوڑی ہوئی ہماری. پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کس وقت کان لگا کے سنتے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول وہ جب شام کو کام کر کے واپس آتے ہیں، جب تو وہ کان لگا کر سنتے ہیں. یعنی عصر کے وقت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کان لگاتے ہیں وہ دیواروں پر؟ کہاں. تو ٹھیک ہے، پھر عصر میں تم قرآن کی قرأت زور سے کرنا بند کر دو، یعنی آہستہ پڑھ لو. اور کب کان لگاتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول قیلولہ کرتے وقت. ہم لوگ جب دوپہر میں کام کر کے آتے ہیں، گھر میں کھانا کھا کے تھوڑا سوتے ہیں، قیلولہ یعنی ظہر کی نماز کے وقت وہ کان لگا کر سنتے ہیں اور ہم کو پکڑ کے مارتے ہیں جب ہم زور سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تب. تو اللہ کے نبی نے کہا ظہر میں بھی تم قرآن کو آہستہ پڑھو. دیکھیے آپ نے یہ نہیں کہا کہ نماز گھر میں پڑھ لو. مقامی آدمی ہو جو کہیں کا رہنے والا ہو، آپ اپنے گاؤں کے رہنے والے ہیں تو آپ اپنے گھر پہ نماز نہیں پڑھیں گے. کوئی مسافر آدمی ہے، سفر سے آیا ہے، تو وہ جہاں ٹھہرا ہے، جہاں رکا ہے، وہ نماز پڑھ سکتا ہے اپنے مقام پر جہاں وہ ٹھہرا ہے، اس لیے کہ اس کو قصر میں کرنا ہے، 2 رکعت پڑھنا ہے. اور مسافر ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، وہ 2 نمازیں ملا سکتا ہے، اس کو گنجائش ہے. لیکن مقامی آدمی کو نہیں.
اللہ کے رسول نے ان سے کیا کہا؟ اچھا ظہر میں مارتے ہیں اور عصر میں مارتے ہیں؟ کہا تو ٹھیک ہے، ظہر میں آہستہ پڑھ لو اور عصر میں آہستہ پڑھ لو۔ اچھا یہ بتاؤ مغرب میں؟ کہ اللہ کے رسول وہ بہت دیر سے آتے ہیں تو مغرب میں وہ کان لگا کے نہیں سنتے ہیں، تو آپ نے فرمایا پھر مغرب میں قرآن کی تلاوت زور سے کرو۔ اچھا عشاء میں؟ ہاں اللہ کے نبی جب وہ گھر کاروبار کر کے کھیتی باڑی کر کے واپس آتے ہیں تو عشاء میں بھی کان لگا کے سنتے ہیں۔ آپ نے ہاں تو وہ عشاء میں بھی نہیں سنتے کیونکہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کھانا کھایا اور سو گئے۔ مغرب کے بعد آتے ہیں سنتے نہیں ہیں، اس لیے آپ نے کہا مغرب میں پڑھو زور سے۔ عشاء کی نماز آپ اتنی دیر سے پڑھتے ہیں کہ ان کو نیند آ جاتی ہے، وہ عشاء میں بھی نہیں سنتے، آپ نے فرمایا تو عشاء میں بھی پڑھو۔ اچھا فجر میں؟ کہا اللہ کے نبی فجر میں تو وہ خود ہی گھوڑا بیچ کے سوتے رہتے ہیں، تو آپ نے کہا پھر فجر میں بھی زور سے تلاوت کرو۔ پہلے یہ پانچوں وقت زور سے تلاوت ہوتی تھی، پانچوں نمازوں میں زور سے پڑھا جاتا تھا الحمدللہ رب العالمین۔ جب صحابہ نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول یہ ہمیں مارتے ہیں، کانوں میں دیواروں پہ کان لگاتے ہیں، سن لیتے پڑھ رہے ہیں تو مارتے ہیں، پیٹتے اتنا مارتے ہیں کہ لہو لہان ہو جاتے ہیں، تو آپ نے کہا کب مارتے ہیں؟ کہا ظہر میں۔ آپ نے کہا ظہر میں آہستہ پڑھو۔ کب مارتے ہیں؟ کہا عصر میں۔ عصر میں بھی آہستہ پڑھو۔ مغرب میں؟ کہا نہیں زور سے پڑھو۔ عشاء میں سو جاتے ہیں وہ، زور سے پڑھو۔ فجر میں نہیں اٹھتے ہیں وہ، زور سے پڑھو۔ میرے بھائیوں یہ سلسلہ چلتا رہا، بہت دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اتنے دنوں تک یہ سلسلہ چلا کہ مکہ فتح ہو گیا۔ جب مکہ میں کامیابی مل گئی اور نبی کی حکومت آ گئی، تب صحابہ کرام نے پھر عرض کیا، اب جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے۔ اب صحابہ نے عرض کیا، آئے اللہ کے نبی جب ہمارے حالات خراب تھے، جب یہ ہمیں مارتے تھے پیٹتے تھے، جس کی وجہ سے آپ نے آہستہ پڑھنے کا حکم دے دیا تھا ظہر میں اور عصر میں، اب تو یہ مارتے نہیں ہیں، اب تو حکومت ہمارے ہاتھ میں آ گئی، اب تو مکہ اور مدینہ کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں ہے، تو اے اللہ کے نبی ہمیں پہلی والی اجازت دے دیجئے، اب ہم پھر سے پانچوں وقت کی نمازوں میں زور سے تلاوت کریں۔ بھئی حالات اب ختم ہو گئے، پہلے حالات برے تھے اس لیے آپ نے آہستہ پڑھنے کو کہہ دیا، اب تو ہمارے فیور میں ہے حالات، اب تو ہمارے حق میں ہے حالات، تو اب کیوں ہم آہستہ پڑھیں، اب ہم زور سے پڑھیں گے۔ آپ نے کہا نہیں نہیں بالکل نہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ وجہ نہیں تھی کہ یہ لوگ ہمیں مارتے تھے اس لیے آپ نے آہستہ پڑھنے کے لیے کہہ دیا تھا؟ آپ نے کہا وجہ یہی تھی۔ کہا جب وہ ریزن ختم ہو گیا، جب وہ وجہ ختم ہو گئی تو اب زور سے پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ بعد میں آنے والے لوگ جب یہ سوچیں گے کہ ظہر میں عصر میں آہستہ پڑھنے کی اجازت کیوں دی اور مغرب میں عشاء میں اور فجر میں زور سے تلاوت کیوں کی جاتی ہے، جب یہ بعد میں آنے والے لوگوں کو پتا چلے گا، جب وہ اس کی ہسٹری پڑھیں گے، جب وہ حدیثیں پڑھیں گے، جب ان کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام مار کھاتے تھے، اتنا پیٹے جاتے تھے کہ ان کی چمڑی ادھڑ جاتی تھی، لہو لوہان ہو جاتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، مارے کھائیں لیکن نماز پڑھی، آہستہ پڑھی لیکن پڑھی، نماز چھوڑی نہیں ہے۔ جب ان کو اس بات کا علم ہوگا تب ان کو پتا چلے گا کہ صحابہ کرام نے بڑی سے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑی ہے، نماز ترک نہیں کی ہے، تو پھر وہ بھی نمازی بن جائیں گے، وہ بھی نماز کے پابند ہو جائیں گے۔ اب آپ کو اندازہ ہے میرے بھائیوں، صحابہ کرام مارے کھاتے تھے، اتنا پیٹتے تھے کہ ان کی چمڑی ادھر جاتی تھی، جسم سے خون بہتا تھا، لیکن اس کے باوجود نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا زور سے مت پڑھو، آہستہ پڑھو، لیکن پڑھو، نماز ایسی کنڈیشن میں بھی معاف نہیں۔ ہٹے کھٹے تندرست ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، اور جرأت دیکھو، بہادری، ہمت تو دیکھو، اذان کی آواز آ رہی ہے، کچھ لوگ مسجد میں نماز کے لیے جا بھی رہے ہیں، لیکن کلیجہ اتنا بڑا کہ ان نمازیوں کے سامنے ہوٹلوں پہ بیٹھ کے چائے ہم پی رہے ہیں۔ ہمارا دل اور ہمارا کلیجہ کتنا مضبوط ہے۔ یا اللہ تیرا عذاب کیسے رکا ہوا ہے،
اتنی بڑی غلطی اگر پرانے پچھلے زمانے کی امتوں نے کی ہوتی تو ابھی تک آگ اور پتھر کے عذاب سے وہ ہلاک ہو گئے ہوتے. اللہ رب العالمین کا عذاب ہم پر آ کیوں نہیں رہا ہے؟ جس کی وجہ کیا ہے؟ اتنا بڑا کلیجہ. مسجد کے سامنے ہوٹل کے باہر، مسجد کے باہر ہوٹل پہ بیٹھ جائیں ہم، اور نماز مسجد کے اندر ہو رہی ہو اور ہم مسجد کے سامنے سے گزر جائیں سائیکل لے کر اور بائک لے کر. یہ مسجد دن بھر میں 5 مرتبہ بد دعا دیتی ہے. الہ العالمین، ان لوگوں نے مجھے بنایا تو بڑی شان سے، جلسے کرا کے، چندے کر گئے، سیمنٹ لے لے کے، بوریاں لے لے کر، اینٹیں لے لے کر ہمیں بنایا تو بہت اچھا ہے، خوبصورت بنا لیا، مینارہ بھی بنا دیا، بڑی عالیشان بنا دیا، لیکن الہ العالمین انہوں نے مجھے ویران کر دیا، بنانے کے بعد مجھے آباد نہیں کیا. اے اللہ، انہوں نے میرا پیٹ نہیں بھرا. اللہ، انہوں نے مجھے بنانے کے بعد میرے پاس نہیں آئے، میری گود میں نہیں آئے. اے اللہ، جس طریقے سے انہوں نے مجھے بنانے کے بعد ویران کر دیا، اے اللہ تو ان کی زندگیوں میں ویرانی پیدا کر دے. اللہ، جس طرح انہوں نے مجھے برباد کیا تو ان کو برباد کر دے. اللہ، جس طریقے سے انہوں نے ہمیں بنا سوا کر درست کرنے کے بعد ہمیں بھلا دیا ہے، اے اللہ تو ان کو بھلا دے. میرے بھائیوں، یہ مسجدوں کی کہیں بد دعاؤں کا نتیجہ تو نہیں جو ہمارے حالات ہی ہے، جو ہمارے حالات ہی ہیں. پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی، نماز کا وقت ہو جایا کرتا تھا، بادشاہ نماز کی حالت میں، بادشاہ جنگ کی حالت میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. دوسرا بادشاہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بتایا یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں. وہ بادشاہ اپنی فوج لے کر بھاگ جاتا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ جو قوم تیروں اور تلواروں کہ سایوں میں بھی اپنے رب کو نہ بھولتی ہو تو اس کا رب اسے کیسے بھول جائے گا. جو قوم تلواروں کے سایوں میں پلی ہوئی ہو، تیروں تلواروں کے سایوں میں جو نماز ادا کر رہی ہو، ایسی پوزیشن میں بھی وہ اپنے رب کو بھول نہیں رہی ہو، اپنے رب کی عبادت کر رہی ہو، پھر اس کا رب ہمارے ساتھ کیا کرے گا اگر ہم نے ان کو اس پوزیشن میں مارا؟ وہ اپنی فوج، اپنے ہتھیار، اپنے گھوڑے، اپنا سارا ہتھیار وہیں پر ڈال کر بھاگ جایا کرتے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ والو ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اے اللہ والو ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں، کل تک ہمارے یہ حالات تھے، آج ہمارے حالات یہ ہیں. ہماری مسجدوں میں نماز ہو رہی ہے لیکن کافروں کی بارات بجتی ہوئی جاتی ہے، ان کے بینڈ بجتے ہوئے جاتے ہیں، ان کے گانے بجتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن ہماری اذان کی آواز یا نماز کی قرات بھی ہو رہی ہو تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ جب اذان اور نماز کے وقت ہم نے اپنی ٹی ویوں کو بند نہیں کیا ہے، جب ہم نے اپنے گھروں میں ٹی ویاں چلانا شروع کر دی تو پھر کافروں کے دلوں سے بھی ہمارا رعب و دبدبہ نکل گیا، کافروں کے دلوں سے بھی ہمارا رعب و دبدبہ ختم ہو گیا. کیوں ہوگا؟ ہم نے کافروں کے دلوں میں اپنی عزت بنائی کہاں ہے؟ کہاں بنائی ہے ہم نے اپنی عزت؟ غزوہ احزاب کا وہ موقع یاد کرو. سنو، صرف ایک نماز تھی، بس ایک، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کی ایک نماز، اور وہ بھی چھوٹی نہیں تھی، بس صرف اس کا اصل وقت نکل گیا تھا. غزوہ، جنگ ہو رہی ہے، نام ہے اس غزوے کا غزوہ احزاب. اور سنو، کلیجہ سنبھال کر سنو، دل سنبھال کے سنو اس واقعے کو. غزوہ احزاب، کافروں کی طرف سے تیر چل رہے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے بھی تیر چل رہے ہیں. یہ جنگ اتنی خطرناک ہوئی کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا، لیکن صحابہ کرام سنبھل نہیں پائے. کوئی ادھر تھا، کوئی ادھر تھا. نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟
ایک ساتھ ہوتے تو چلو آدھے پڑھ لیتے, آدھے جنگ کرتے, پھر یہ جو آدھے پڑھ چکے ہوتے یہ جنگ میں چلے جاتے, جو چھوٹ گئے وہ بعد میں پڑھ لیتے. لیکن کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے. یہ عصر کی نماز کا وقت تھا, عصر کی نماز کا وقت. اللہ کے رسول نماز پڑھا نہیں سکے اور صحابہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکے. کوئی ادھر سے تیر چلا رہا, کوئی ادھر سے تیر چلا رہا ہے, لیکن تیر چلاتے 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 مغرب کا سورج جو ڈوبتا ہے مغرب کی نماز کے لیے, سورج کے ڈوبنے سے, سورج کے غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے صحابہ کرام نے اس جنگ پر کامیابی حاصل کر لی, یعنی کافروں کو ہرا دیا. لیکن عصر کی نماز کا وقت نکل گیا. سنیے, عصر کی نماز کا وقت نکل گیا تھا. جلدی سے وہیں صحابہ نے تیمم کیا اور وضو بنا. تیمم پانی تو تھا نہیں, جلدی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی. سورج ڈوبنے سے غروب ہونے سے پہلے اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے عصر کی نماز پڑھ لی. صرف وقت نکل گیا. جو پڑھنا چاہیے تھا پونے, ہم لوگوں کے یہاں کتنے بجے ہوتی ہے عصر؟ آپ کے یہاں کتنے بجے ہو رہی ہے عصر؟ 2:45 پر. ہاں کہیں 3:30 پہ بھی ہو رہی ہوگی. ہم 3:15. آپ کی مسجد میں کتنے بجے ہو رہی ہے؟ 3:15. اب 3:15 کی جگہ پر کوئی آدمی 5:15 پہ نماز پڑھے تو وقت نکل گیا ہے نا اس کا, عصر کا. مان لیجئے 5:30 پہ سورج ڈوب رہا ہے اور 5:15 پہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے, تو سورج ڈوبنے سے پہلے ہی تو پڑھ رہا ہے وہ. سورج غروب ہونے والا ہے. جلدی سے اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی. اور پڑھنے کے بعد جو جملے کہے وہ سنو, جو جملے کہے ان کافروں کے لیے وہ سنو. ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الہ العالمین, جن کافروں کی وجہ سے آج ہماری عصر کی نماز کا اول وقت نکل گیا, اے اللہ جن کافروں کی وجہ سے آج میری عصر کی نماز کا اصلی وقت نکل گیا, وقت پر ہم نماز نہیں پڑھ سکے, سورج ڈوبنے سے پہلے آج ہم نے عصر کی نماز پڑھی, اس کے ذمہ دار یہ کافر ہیں, یہ جنگ کرنے والے, ان کی وجہ سے میری عصر کی نماز کا وقت نکلا ہے. ملا اللہ بیوتہم, اے اللہ ان کے گھروں کو تو آگ سے بھر دے, اے اللہ ان کے گھروں میں آگ لگا دے, اے اللہ ان کے گھروں میں تو آگ سے بھر دے. نماز کے وقت اپنے گھروں میں بیٹھنے والوں, نبی اکرم کی اس بد دعا پر ذرا غور کرو. ملا اللہ بیوتہم, اے اللہ ان کے گھروں کو تو آگ سے بھر دے. میرے نبی نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی. مار کھایا پھر بھی معاف کر دیا. نبی کی بیٹی کو جس نے پیٹ پھاڑا, حبار ابن اسود نے تیر مار کر, نبی کی بیٹی زینب کے پیٹ میں حمل تھا, بچہ تھا, تیر پیٹ میں لگتا ہے, بچہ گر جاتا ہے. زینب مدینے پہنچتی ہیں, ہوش میں آتی ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ گر گیا ہے, ضائع ہو گیا ہے. اس صدمے کو وہ برداشت نہ کر سکی, انتقال کر گئی. 10 سال کے بعد جب حبار ابن اسود سامنے آیا اور مدینے میں اللہ کے نبی سے معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو, میں بھی مجرم ہوں اور آپ کی بیٹی کا قاتل ہوں. 10 سال پہلے آپ کی بیٹی کے پیٹ میں تیر مارا تھا, حمل گر گیا تھا. نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, بیٹی کی یاد آ گئی, رونے لگے. لیکن کہتے ہی بار میری بیٹی کے قاتل میں نے آج تک اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا. آج تو نے معافی مانگی, جا, میں نے تجھے بھی معاف کر دیا, جا جا
جا ہبار میری بیٹی کے قاتل، میں نے اپنی بیٹی کے قتل کا خون معاف کر دیا۔ وہ حمزہ جو نبی کا چچا، اور ہندا نے پیٹ پھاڑا، ناک کاٹی، کان کاٹا، زبان کاٹی، اور اسی میں دھاگا ڈال کر ناک کان زبان کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا۔ وہ ہندا جس نے حمزہ کا پیٹ پھاڑ کے کلیجہ نکالا اور چبایا، ہمت نہیں کر سکی اس کو کھانے کی، تھوک دیتی ہے۔ کٹی ہوئی گردن، پھٹا ہوا پیٹ، نکلا ہوا کلیجہ، کٹی ہوئی ناک، کٹا ہوا کان، کٹی ہوئی زبان۔ یہ لاش جب نبی کے سامنے آئی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، اے حمزہ، قیامت تک جتنے بھی لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں گے یہ شہید ہوں گے، لیکن تو قیامت کے دن سید الشہداء بنا کر اٹھایا جائے گا، تمام شہیدوں کا سردار بنا کر اٹھایا جائے گا۔ ایسا حال کرنے والی ہندا جب نبی کے سامنے آئی تو آپ نے کہا، کیا چاہتی ہو؟ معافی۔ آپ نے کہا، ہندا جا، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ او میرے چچا کی قاتل، جا، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ میری چچا کی لاش کو بگاڑنے والی، جا، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ لیکن انسان ہوں، برا لگتا ہے، تو میرے سامنے مت آنا، کیونکہ جب تو میرے سامنے آئے گی تو مجھے چچا کی لاش یاد آ جائے گی۔ ہمارے نبی نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ طائف والوں نے اتنا مارا کہ سر پھٹ گیا، سر سے خون نکلا، پیروں پہ گرا، خون جم گیا، جوتے تک اتر نہیں پا رہے تھے اس جمے ہوئے خون کی وجہ سے۔ دو فرشتے آئے، اے اللہ کے نبی، کہو تو ان طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے بیچ میں پیس دوں۔ میں جب گیا تھا حج کے عمرے کے لیے تو میرے وہاں بہت پروگرام کرائے گئے تھے، جدہ میں ہوئے، دمام میں ہوئے، اور مکے میں ہوئے، مدینے میں ہوئے، تو ہم کو طائف بھی لوگ لے کر گئے، اور وہ پہاڑی ہم کو دکھائی تھی لوگوں نے وہاں طائف کے اندر، جس پہاڑی پر چڑھ کر کافروں نے نبی اکرم کو پتھر مارے۔ وہاں کے لوگ جو تھے وہ ان لوگوں نے بتایا کہ مولانا صاحب یہ وہ جگہ ہے، یہاں نبی کھڑے تھے، اوپر سے کافر پتھر مار رہے تھے۔ اس جگہ کو دیکھا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے، کافی اونچائی پر پتھر مار رہے، زور سے پتھر، اونچائی سے پتھر ماریں گے اور وہ نبی کے سر پہ لگے گا تو کتنی زور سے لگتا ہوگا۔ فرشتے موجود، وہ دونوں پہاڑی جس کے بیچ میں طائف بسا ہوا ہے، اگر اس پہاڑی کو یہاں سے لایا جائے، اس پہاڑی کو یہاں سے لایا جائے، دونوں کو ملایا جائے تو اس پہاڑی کے بیچ میں جتنے لوگ رہتے ہیں کب پس کے سرما بن جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ فرشتوں نے کہا، آپ کہیے تو ان طائف والوں کو اس دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں لا کر پیس دیں، ان کو کچل دیں، ان کو ختم کر دیں، ان کو برباد کر دیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ نہیں۔ فرشتوں نے دوبارہ کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ آئے فرشتوں، نہیں ان کو مارو نہیں، اللہ ان کو ہدایت دے گا، اور انشاءاللہ ان کی پشت سے آنے والی نسلیں مسلمان ہوں گی، ان کی نسلیں کلمہ پڑھنے والی ہوں گی، مجھے نبی ماننے والی ہوں گی۔ اے اللہ تو ان کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ آپ نے اس موقع پر بھی بدلہ نہیں لیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، بیٹی کے قاتل کو معاف کر رہے ہیں، بدلہ نہیں لے رہے ہیں، ہندا کو معاف کر رہے ہیں، انتقام نہیں لے رہے ہیں۔ طائف میں پتھر کھانے کے باوجود فرشتے پتھروں کا طائف والوں کو پیسنا چاہتے ہیں، لیکن نبی انتقام نہیں لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے اللہ تو ان کو ہدایت دے۔ مار کھا کر دعائیں دینے والے نبی، لیکن آج اصول دیکھو، جس نے کبھی بد دعا نہیں دی آج وہ بد دعا دے رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ملا اللہ بیوتہم، اے اللہ ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اس لیے کہ آج انہوں نے میری بیٹی کو قتل نہیں کیا، میرے
چچا کا کلیجہ نہیں نکالا، ناک نہیں کاٹی، کان نہیں کاٹا، انہوں نے آج مجھے نہیں مارا، بلکہ آج ان کی وجہ سے عصر کی نماز کا وقت نکلا۔ غور کرو، بیٹی کو مارا تو اس کو معاف کر دیا، چچا کا کلیجہ نکال کے کھانے والی کو معاف کر دیا، لیکن جن کی وجہ سے عصر کی نماز چھوٹ گئی، وقت پر نہیں پڑھ سکے، ان کو معاف نہیں کر رہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ملا اللہ بیوتہم، اے اللہ ان کے گھروں کو تو آگ سے بھر دے، اور جب یہ مر جائیں آگ میں، اور جب ان کی قبروں، جب ان کو دفن کیا جائے قبروں میں، تو قبورہم، اے اللہ مرنے کے بعد بھی ان کو بخشنا نہیں، ان کی قبروں میں بھی آگ لگا دینا۔ کتنی ڈینجر بد دعا ہے۔ اندازہ لگاؤ، نماز جن کی وجہ سے چھوٹ رہی ہے وہ بھی سوچیں۔ جرجی صاحب نماز پڑھتے ہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے، مسجد میں جا رہے ہیں، اور آپ نماز کے وقت میں اپنے گھر میں ناشتہ کرانے لے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے نماز چھوٹ رہی ہے، آپ سبب بن رہے ہیں۔ یا تو نماز سے اتنا پہلے ناشتہ کرانا چاہیے تھا کہ اذان کے فوراً بعد نماز پڑھی جا سکے، یا پھر نماز کے بعد آپ کو ناشتہ کرانا چاہیے تھا۔ آپ ایسے موقع پر کیوں لے جا رہے ہیں؟ یہ ذہن غور کریے گا، غور کریے گا۔ وہ جنگ ہو رہی ہے، اللہ سبب مت بنیے کسی کا۔ آپ خود نماز پڑھنے رہے، دوسرے کی بھی نماز چھڑوا رہے ہیں آپ، یہ ایک اور گناہ ہے۔ کافر تو ویسے ہی جہنمی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اور مرنے کے بعد جب یہ قبر میں دفن ہوں تو ان کی قبروں کو بھی تو آگ سے بھر دے۔ کما حبسونا وشغلونا عن الصلاۃ الوسطی، کیونکہ آج ان کی وجہ سے میری عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ اوفو، ایک وقت کی نماز، اور وہ بھی چھوٹی نہیں، پڑھ لی۔ مغرب کے بعد نہیں پڑھ رہے ہیں، مغرب سے پہلے ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن اصل وقت نکل جانے کی وجہ سے اب ہم اندازہ لگائیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ مولانا جرجی صاحب، آپ چاہے کتنا بول لو نماز کے اوپر، صبح فجر کی نماز میں ہم پھر نہیں آئیں گے، گھر میں سوتے رہیں گے۔ ہم تو بڑے باپ کے بیٹے ہیں، ہمارے اوپر تو کسی کی تقریروں کا اثر نہیں ہوا۔ 80-90 سال کے بزرگ علماء آئے، ان کی نہیں مانی، تم تو کل کے لونڈے تمہاری کیا سنیں گے؟ تمہارے جیسے 336 مولوی روز بولتے ہیں، کسی کی نہیں سنی ہم نے، تمہاری کیا سنی؟ اس تقریر کے ختم ہونے کے بعد پھر بھی فجر کی نماز میں اگر ہم نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تو لکھ لو آپ اپنے جلسہ کرانے میں ناکام ہو گئے۔ سوچ لو، آپ کو کوئی کامیابی نہیں ملی جلسہ کرانے کی۔ اگر تقریروں سے ایمان میں تازگی پیدا نہ ہو، مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد نہ بڑھے، تو بیکار ہیں ایسے جلسے۔ اس سے بہتر تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ سوتے اور فجر کی نماز سے پہلے آپ اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ لیتے جماعت کے ساتھ، یہ آپ کے لیے تقریر سننے سے بہتر ہوتا۔ ایک صحابی رات بھر نماز پڑھتے رہے، اللہ اکبر، دعا مانگتے، پھر نماز پڑھی، دعا مانگتے رہے، نماز پڑھی، نماز پہ نماز، سجدے پہ سجدے، عشاء سے لے کر فجر تک برابر نماز پڑھتے رہے۔ نیت تھی فجر کی نماز پڑھ کر سوئیں گے، لیکن تھوڑی دیر پہلے، فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب سنو، فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے، بھائی رات بھر جاگ لیے تو تھوڑی دیر پہلے ایسے ویسے لیٹے تھے، چلو تھوڑا لیٹ جاتے ہیں، کمر سیدھی کرتے ہیں، ابھی اذان کا وقت ہونے والا ہے، گئے کام سے، تھوڑی دیر کی بات آنکھ کھلی، مسجد میں نماز ہو رہی ہے، جلدی سے وضو بنایا، نماز میں شامل ہو گئے، جماعت تو مل گئی، دونوں رکعتیں مل گئیں، لیکن فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنت پڑھی جاتی تھی وہ نہیں پڑھ پائے۔ سن رہے ہیں؟ غور سے سنیے، وہ نہیں پڑھ پائے۔ فجر کی جماعت نہیں چھوٹی تھی، جماعت مل گئی، بھائی سو کے اٹھے، جلدی سے وضو بنائے، مسجد میں چلے گئے، نماز تو پڑھ لی، دونوں رکعتیں مل گئیں، لیکن سنتیں نہیں پڑھ پائے۔ بعد میں جب وہ سنتیں پڑھنے لگے، سنتیں پڑھنے کے بعد فرض نماز کے بعد جب اللہ کے نبی نے سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد
دیکھا کہ وہ کوئی سنت پڑھ رہے ہیں. سنت کے بعد جب آپ نے ان کو بلایا, آپ نے ان سے کہا یہ بعد میں تم کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ کہا اللہ کے رسول وہ رات بھر نماز پڑھی تھی میں نے, عبادت کی تھی, اور فجر کی نماز سے تھوڑا پہلے مجھے نیند آ گئی, آنکھ کھلی تو میں نے جلدی سے وضو بنایا, مسجد میں آ گیا, جماعت کھڑی تھی تو جماعت کے ہوتے ہوئے ہم نے سنت نہیں پڑھی, پہلے جماعت پڑھ لی بعد میں سنت پڑھ لی. تو اللہ کے رسول نے جو جواب دیا وہ سنیے. آپ نے فرمایا کاش تو پوری رات آرام سے سوتا, کاش تو پوری رات عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر تک آرام سے سوتا, گہری نیند میں سوتا, لیکن فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر وضو بنا لیتا اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھ لیتا. اللہ کی قسم فجر سے پہلے 2 رکعت سنت اگر پڑھ لیتا تو یہ 2 سنتیں تیرے لیے رات بھر کی عبادت سے زیادہ بہتر ہوتی. فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت تمہاری رات بھر کی عبادت سے زیادہ بہتر ہوتی. کیوں جاگے تم رات بھر؟ یعنی ایسی عبادت سے کیا فائدہ کہ جلسہ سنو 12 بجے تک, 1 بجے تک, اور سوتے سوتے 2 بج جائے, اور فجر کی نماز میں جب آپ اٹھ نہ سکیں اور مسجد میں نہ جا سکیں تو ایسے جلسوں سے کیا فائدہ؟ یہ بند ہونے چاہیے ڈرامے. ہاں میں اس کو ڈرامہ کہتا ہوں. جو جلسے لوگوں کو نمازی نہ بنا سکیں وہ ڈرامہ ہے. جو تقریریں لوگوں کے دلوں میں ایمان تازہ نہ کر سکے وہ نوٹنکیاں ہیں. وہ لیلا مجنوں کی کہانیاں ہیں. تصور کیجئے ہم کہاں ہیں. نماز کتنی ضروری چیز ہے ہماری سوسائٹی اور ہمارے سماج میں اور ہمارے لیے. رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے اور عید کا بھی دیکھا جاتا ہے. رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے ایک آدمی کی باشرہ آدمی کی گواہی کی ضرورت ہے. اگر ایک آدمی یہ کہہ دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو دوسرے دن سے روزہ رکھا جائے گا. عید کے چاند کے لیے 2 آدمیوں کی گواہی ضروری ہے. عید کے چاند کے لیے اصول ہے. اب رمضان کے لیے 1 آدمی کی گواہی کافی ہے, لیکن عید کے چاند کے لیے 2 کی گواہی چاہیے. کیوں چاہیے؟ اللہ کے نبی سے پوچھو, ہر چیز کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے, بس نبی نے کہہ دیا ہمیں ماننا پڑے گا. عید کی چاند کے لیے 2 آدمی کی گواہی چاہیے, لیکن جب رمضان میں 1 آدمی کی گواہی آپ مانیں گے یا عید کے چاند کے لیے 2 آدمی کی گواہی مانیں گے تو اس وقت بھی دیکھا جائے گا یہ 1 آدمی جو روزے کی گواہی دے رہا ہے یہ 5 وقت کا نمازی ہے یا نہیں ہے. اگر 5 وقت کا نمازی ہے, باشرع ہے, سماج میں اس کو جھوٹا نہیں کہا جاتا ہے, اس کی بات مانی جاتی ہے, دیندار ہے, نمازی ہے تو اس کی بات مانی جائے گی. نماز روزے کا پابند نہیں ہے, جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے اور ایسا آدمی گواہی دے رہا ہے تو اس کی گواہی بھی, چاہے وہ کتنا بھی سچ بول رہا ہو, اس کی گواہی بھی اس کی جیب میں گھسیڑ دی جائے گی. بھاگ, نہیں تسلیم کیا. روزے کا چاند 1 آدمی کی گواہی ہے, اور 1 آدمی اگر نہیں دیکھتا چاند لیکن 1 عورت چاند دیکھتی ہے تو 1 عورت کی گواہی نہیں مانی جائے گی. 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے. لہذا عورتیں 2 ہونا چاہیے, آدمی 1. ایک آدمی اگر کہہ دے باشرہ ہو کہ میں نے روزے کا چاند دیکھا ہے رمضان کا تو روزہ رکھا جائے گا, لیکن 1 عورت چاہے وہ کتنی بھی نیک ہو, دیندار ہو, نمازی و تہجد گزار ہو, لیکن 1 عورت اگر چاند کی گواہی دیتی ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. 2 عورتیں ہونا چاہیے. ایسے ہی عید کا چاند 2 مردوں کی گواہی چاہیے, لیکن 2 مردوں نے نہیں دیکھا ہے, 1 مرد نے دیکھا ہے اور 1 عورت نے, تو نہیں مانی جائے گی. 1 مرد نے دیکھا ہے تو 2 عورتیں ہونی چاہیے, یا 4 عورتیں ہونی چاہیے, وہ بھی باشرہ. اب ہم اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیں کہ جب یہاں بے نمازیوں کی گواہی نہیں مانی جا رہی ہے, سوچئے تو اور معاملات کے اندر بے نمازی کی حیثیت کیا ہوگی.